ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے الا اذی، مگر یہ کہ ستانا، وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو وہ تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ دین کی ترغیب دی، اور اس کے بعد والی آیت میں اس دین کی تبلیغ کے دو طریقے سے ترغیب دیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس کی فضیلت بیان کیا کہ اس تبلیغ دین کی وجہ سے بھلائیوں کی نشر و اشاعت اور برائیوں سے روکنے کی وجہ سے تم بہترین امت ہو، سب سے افضل ہو، فضیلت بتائی گئی۔ تو فضیلت کی بنیاد پر لوگوں کو تبلیغ دین کی ترغیب دلائی گئی۔ اور دوسرا طریقہ اس آیت کریمہ میں کہ جب بھی کوئی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں، باطل طاقتوں کی جانب سے، شیاطین کی جانب سے، اور معاشرے میں جو انسانی شیطان ہوتے ہیں ان کی جانب سے۔ یہ تین طرح سے ان کے اوپر، ان کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ جو باطل ادیان و مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ لوگ اپنے دین اور اپنے مذہب کے اوپر خطرہ سمجھ کر کے اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی ہے نیکیوں سے روکنا۔ اور تیسرا، معاشرے میں وہ جو دینی آزادی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی قید و بند سے آزاد رہیں، مسلمان بھی رہیں، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے۔ تو وہ لوگ جو ہیں جب ان کی آزادیوں کے اوپر قدغن لگتا ہے تو وہ لوگ اس میں سازشوں کے ذریعے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی والی آیت میں اس کی فضیلت بیان کی کہ فضیلت بہت ہے، تم دنیا میں اور آخرت میں افضل ترین امت ہو جاؤ گے، اور تمہیں جو خدشہ ہے باطل طاقتوں کی جانب سے یا شیطان کی جانب سے یا انسانی شیطان کی جانب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، وہ سازشیں رچیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، وہ تھوڑی بہت پریشانیاں آئیں گی، کچھ جو ہے جملے چست کریں گے، لیکن یہ کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، جب میں نے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو کہتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، مجھے یقین ہو گیا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے اور صحابیت سے مشرف ہوئے تو یہودیوں کے کچھ شریر قسم کے سردار تھے، جس میں ابو رافع، ابو یاسر، کعب بن اشرف اور کنانہ ابن سوریہ وغیرہ جو تھے، ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کو ملامت کیا، ان کے اوپر جملے چست کیا، انہیں دھمکیاں دیں اور ان کے خلاف سازشیں وہ رچنے لگے۔ تو ان بزرگوں کو خدشہ ہوا کہ یہ کہیں ہمیں جان و مال کے اعتبار سے یا عزت و آبرو کے اعتبار سے کچھ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ان حضرات کی دلی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ صحابہ کرام میں
خاص طور سے ان بزرگوں کے لیے یہ آیت کریمہ اتری ہے، اور فرمایا کہ دین کی تبلیغ میں تم سے جو ہو سکے کرو، لن یضرکم شیئا، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ ضرر کہتے ہیں تکلیف کم ہو یا زیادہ ہو، مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، یا عزت و شرف کے اعتبار سے ہو، عملاً ہو، قولاً ہو، فعلاً ہو، زبانی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف جب کوئی پہنچائے تو ایسی پہنچنے والی تکلیف کو ضرر کہا جاتا ہے، نقصان جسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تو لن یضرکم کا مطلب تو یہ ہے کہ لن یضرکم یعنی تمہیں بڑا نقصان یہ ہرگز نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، ہاں چھوٹی موٹی باتیں جس کی وجہ سے تم پریشان ہو جاؤ، تھوڑا سا ذہنی الجھن ہو جائے، ورنہ تمہارے نہ عزت و مقام کے اوپر فرق آئے گا اور نہ تمہاری عزت و آبرو پر فرق آئے گا، بس ذرا سا آدمی پریشان ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب کوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے یا مخالفت ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، تو بس وہی جو ہو سکے گا ان سے بن سکے گا وہ کر پائیں گے، الا اذا، تھوڑا بہت ستانا ان کا۔ اور یہ چیز جو ہے منافقین کا تو یہ طریقہ ہی رہا ہے، مخالفین میں یہود و نصارہ کا بھی یہ طریقہ رہا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں رچیں اور کچھ بھی وہ نقصان نہیں پہنچا پائے۔ آپ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، صحابہ کرام کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے بہت تھوڑے لوگ تھے اور ہر اعتبار سے بظاہر وہ کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزور، نہ رہنے کو مکان، نہ کھانے کو، نہ پہننے کے لیے کپڑا، کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن اچھا، یہود و نصارہ مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے اور جنگی اسلحے کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے، کیونکہ وہ اسلحہ ساز تھے اور اسلحہ فروش تھے، وہ خود جنگی ساز و سامان فروخت کیا کرتے تھے۔ تو ان کی جو ہے ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور، آپس میں اتحاد و اتفاق تھا ان کے، اور پیسے کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے اور اسلحے کے اعتبار سے، لیکن کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آئے اور نہ یہ نقصان پہنچا پائے۔ کوشش تو کیا ان لوگوں نے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر جب جا رہے تھے تو 300 منافقین شامل ہو گئے تھے لشکر اسلام میں، اور اب بھی احد جو ہے کہ دامن میں لشکر اترا نہیں تھا کہ راستے ہی سے واپس چلے آئے، 300 راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ تو 300 تو ویسے، ایک تو ویسے ہی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 3000 کے مقابلے میں 1000 تھے، اس میں سے بھی 300 نکل آئے، 300 اس میں سے بھی منافقین نکل گئے نا، لیکن اس کا کچھ نقصان نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب واپس ہو جائیں گے تو ان کی تعداد اور کم ہو جائے گی، تو یہ ڈر جائیں گے اور واپس چلے آئیں گے، اور اس طریقے سے، یا پھر یہ کہ یہ کفار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور جو ہے یہ شکست کھا جائیں گے۔ تو جنگ تو جیتی جا چکی تھی، وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تھوڑی سی خطا تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی تھی، جس کی وجہ سے وہ سزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ عتاب ہوا، ورنہ جنگ تو جیتی جا چکی، انہیں 700 لوگوں کے ذریعے سے جنگ جیتی جا چکی تھی۔ تو اس وقت بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں غزوہ احزاب میں، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، پورے مدینہ کے ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے قبائل، یہودیوں کے سارے قبیلے، مشرکین کے سارے قبیلے، مکہ کے لوگ امٹ کر کے آئے تھے، اور 10 سے 12 ہزار لوگوں کا لشکر مدینہ کو گھیر چکا تھا، اور اہل مدینہ میں کل کتنے لوگ تھے؟ 3000۔ تو اس وقت بھی وہ کچھ نہیں کر پائے۔ لن یضرکم الا اذا، قرآن کی صداقت دیکھیں، لن یضرکم الا اذا، تمہیں ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کامل، اچھا یہ خطاب اگر صحابہ کرام سے ہے تب تو اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں،
اور اگر تمام مسلمانوں سے ہے تو پھر اس میں ایک شرط لگانی پڑے گی، اگر تمہارا ایمان صحابہ کی طرح کامل اور مضبوط ہے تو پھر قیامت تک کے کفار تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور اگر تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو لڑکھڑا تو جاؤ گے ہی۔ تو اس میں بھی ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے پردہ فرمایا، ادھر سے چاروں طرف سے مدینہ پر حملہ کی پلاننگ ہونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مسلمان آگے بڑھے، لیکن اس میں بھی صحابہ کرام کا خود بیان ہے کہ ہم اس طریقے سے کانپ رہے تھے خوف کی وجہ سے، جیسے سخت ٹھنڈی کے زمانے میں کھلے آسمان کے نیچے بارش ہو رہی ہو، اور ٹھنڈی کا ایام بارش ہو رہی ہو، اور اس میں کوئی میمنہ بکری کا بچہ جیسے تھر 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 کانپتا ہے، ہم ایسے کانپ رہے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں نقصان کر پائے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا والی ہے، مومنوں کا مددگار ہے۔ اور پھر قبیلہ بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا، قبیلہ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، کوئی بھی نہیں مقابلے میں کھڑا ہو سکا۔ لن یضرکم شیئا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ بھی جائیں گے تو وہ الٹے پاؤں پلٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، یعنی مقابلے میں تمہارے ٹک نہیں پائیں گے۔ پوری زمانے اسلام میں صحابہ کرام کے زمانے تک، خلفائے راشدین کے زمانے تک آپ دیکھ لیں کہ منافقین یا یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹک نہیں پائے۔ اگر تاریخ میں بتاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اور پورے جزیرہ عرب سے ان کو نکال باہر کیا۔ حضرت عمر فاروق نے نکالا تھا، اس کے بعد سے یہودیوں کا کوئی وطن نہیں تھا، مسلسل مارے پھر رہے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں مارے جاتے تھے، کہیں عیسائی ان کو مارتے تھے، کہیں کوئی ان کو مارتا تھا، کہیں کوئی ان کو مارتا تھا۔ یہ 1947 یا 46 میں یہ برطانیہ نے یہاں پہ لا کر کے ان کو بسا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ دیکھیں، نکالا تھا تو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، لیکن یہ عربوں کی بزدلی کہیے یا کیا کہیے، ان کے سینے میں خنجر کی طریقے سے لا کر کے ان کو گھونپ دیا گیا ہے۔ تو یہ کہیں بھی مقابلے میں نہیں ٹک سکے ہیں۔ آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیں، چاہے صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے حضرت نور الدین زنگی ہو یا اور کوئی ہو، کسی کے مقابلے میں یہ ٹک نہیں سکے ہیں۔ ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں ہوگی، اور ان کی مدد بھی کبھی نہیں ہوئی، اور کبھی موقع آئے گا تو پوری تاریخ ان کی اٹھا کر کے سامنے رکھ دی جائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی بہت ساری خبریں دی ہیں۔ ایک تو وہی لن یضرکم شیئا، اور دوسری وہ کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور تیسری وہ کہ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ تین آیت کریمہ کے تین ٹکڑے ہیں اور تینوں میں غیب کی خبریں ہیں کہ یہودی ایک تو یہ کہ یہود مدینہ مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، اور وہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بھی تباہ نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ یہودی طاقت کے اعتبار سے ابتدا میں مسلمانوں سے بہت مضبوط تھے، اسلحہ کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، نفری اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ مضبوط تھے۔ دوسری یہ خبر دیا کہ جنگ کی صورت میں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا، نہ غزوہ احزاب میں ٹھہر سکے، غزوہ احزاب میں
منافقین نے باقاعدہ مشرکین سے جا کے کہا تھا نا کہ باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم حملہ کریں گے، باقاعدہ ان کی سازشیں تھی، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور نہ غزوہ احزاب میں نہ بعد کی جنگوں میں کہیں جو ہے یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹک نہیں سکے۔ اور تیسری خبر اس میں یہ کہ ان کی کبھی مدد نہیں ہوگی۔ دیکھیں قبیلہ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، ان کی ہمت نہیں ہوئی سامنے کھڑے ہونے کی، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ قبیلہ بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو ہے ان کو روکنے کی، بلکہ یہ جب جا رہے تھے اتنے شریر ہیں کہ جا رہے تھے تو ڈھول باجا بجاتے ہوئے جا رہے تھے، اتنے شریر ہیں یہ۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک چور ہوتا ہے نا، چور کو جب دو چار تماچا مارو تو وہ اس کے اوپر بھی مسکرائے تو سمجھ جائے کہ بہت بے حیا قسم کا آدمی ہے، وہ پھر انسانیت نہیں ہے۔ ویسے وہ لوگ تھے، ان کے جرم کے اوپر ان کو سزا دی جا رہی تھی اور وہ جو ہے وہ ڈھول بجا رہے تھے وہ۔ اور اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مسلمانوں کے لیے بہت مضبوط قلعہ ہے، کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لے اور اپنا ایمان و اسلام مضبوط کر لے، ٹھوس کر لے، تو پھر جو ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ ایمان میں قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیری اور بہادری رکھی ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ مسلمان اگر کوئی ہے، اس کے دل میں اگر ایمان ہے تو قدرتی طور پر اس کے اندر بہادری پائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے۔ تو قدرتی طور پر جو ہے ایمان میں بہادری رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقابلہ جب فرعون اور اس کے جادوگروں سے ہوا تھا، تو جب تک جادوگر جو ہے فرعون کے ساتھ تھے تو اس وقت تک وہ فرعون سے ڈر رہے تھے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کر کے پڑھیں، اسے ڈر رہے تھے، بڑا اس کا ادب کر رہے تھے وہ لوگ۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ ان لوگوں نے دیکھا اور ایمان لے کر کے آ گئے تو فرعون سے ڈر بھی نکل گیا ان کے دل سے۔ فرعون نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، کہا جو سمجھ میں آیا کر لے۔ تو جب تک وہ کافر تھے اس وقت تک اپنے ہی بادشاہ سے ڈر رہے تھے، اور جب مومن ہو گئے تو وہ وقت کے بادشاہ سے ڈر ہی نہیں رہے۔ تو قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں بہادری رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔